پڑھیے، صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر آواز بلند۔ اللہ رب العزت جل شانہ وعز مقامہ، ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، پروردگار عالم ہمارے اعمال شب قدر کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ماہ سیام بالخصوص لیلۃ القدر کی برکات و عنایات و انعامات کا ہم پر نزول فرمائے۔ مالک کائنات لیلۃ القدر کے صدقے میں ہم سب کی خطاؤں، لغزشوں، معصیتوں اور گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العزت ماہ سیام کے صدقے میں افواج جمہوری اسلامی ایران کو دشمنان ایمان و اسلام و کعبہ و قرآن کے مقابلے میں غلبہ عطا فرمائے، اور خیبر شکن علی بن ابی طالب کے صدقے میں فتح مبین عطا فرمائے۔ جتنے احباب حوائج شرعیہ لے کے بیٹھے ہیں، پروردگار امیر المومنین کے صدقے میں سب کی دلی تمناؤں، مرادوں، آرزوؤں کو پورا فرمائے۔ مالک کائنات بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، تنگ دست مومنین کو فراخ دستی عطا فرمائے۔ جتنے شیعہ جوان مومن
آل محمد کے نام لیوا نعمت اولاد سے محروم ہے۔ پروردگار عالم نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، فرما بردار، تابعدار اولاد عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جامع حاضر کو ترقی نصیب فرمائے، معلمین و متعلمین کو مالک کائنات طول عمر، صحت و سلامتی، عافیت عطا فرمائے اور جامع حاضر کے وسائل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، مالک کائنات شہدائے ایمان و اسلام، شہدائے ایران بالخصوص، شہید عظیم، شہید عزیز، رہبر معظم انقلاب کو اللہ رب العزت اپنے انبیاء اولیاء کے ساتھ معشور فرمائے اور انہیں اپنے جد حسین بن علی کی معیت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ملت ایران کو، عالم تشیع کو استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عنایت فرمائے۔ مالک کائنات ہم سب کو حضرت ولی عصر کا دیدار نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے امام کے خالص، مخلص، وفادار، تابعدار آوان و انصار میں شامل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی، حضرت ولی عصر کی سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے حاضرین اعمال لیلۃ القدر کی حفاظت، سلامتی، وسعت رزق کے لیے لبوں کو معطر فرمائے۔ محمد و آل محمد پر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من احیا لیلۃ القدر حول عنہ العذاب الی السنۃ القابلہ۔ وقال الامام الباقر علیہ الصلاۃ والسلام، من احیا لیلۃ القدر غفرت ذنوبہ ولو کانت ذنوبہ عدد نجوم السماء ومثاقیل الجبال ومقاییل البحار۔ وقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء۔ سرکار سید الانبیاء
جن کا قلب مبارک محور قرآن بھی ہے، منزل قرآن بھی ہے اور مرکز قرآن بھی ہے۔ سرکار نے جناب سلمان محمدی کو ایک عظیم نصیحت فرمائی۔ وہی ایک نصیحت، 2 جملے شب قدر کے، اس کے بعد تلاوت جوشن کبیر اور مصائب جتنا مقدر ہوگا اشک عذاب ہم اپنے گناہوں کو پاک کروانے کے لیے بارگاہ آل محمد میں ہدیہ کریں گے۔ جناب سلمان محمدی سید الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر تھے اور سرکار نے جناب سلمان محمدی کو نصیحت فرمائی۔ کہا یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن۔ شب قدر ہو اور 5 منٹ قرآن پہ بھی نہ پڑھا جائے کہ پھر حق تو ادا نہیں ہوتا۔ سلمان میں تیرا سردار مصطفیٰ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ اب ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہ قرآن جس کی عظمت یہ ہے کہ وہ قرآن نور ہے، شفا ہے، رحمت ہے، ہدی للمتقین ہے، تبیانا لکل شیء ہے۔ وہ قرآن جو ایسا نصیحت کرنے والا ہے، جو اپنے سے نصیحت لینے والے کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ قرآن جو ایسا ہادی ہے، جو توجہ فرمائیے گا ایسا ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا، وہ قرآن جو ایسا گفتگو کرنے والا ہے جو کبھی غلط بیانی نہیں کرتا۔ علی فرماتے ہیں کتنا خوش بخت ہے وہ انسان جس کو قرآن کی بارگاہ میں بیٹھنا نصیب ہو۔ علی فرماتے ہیں جب کوئی قرآن کے محضر میں بارگاہ قرآن میں بیٹھتا ہے تو اس کی ایک چیز میں اضافہ ہوتا ہے، ایک چیز میں کمی ہو جاتی ہے۔ یا علی کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں جس کو محضر قرآن نصیب ہو جائے اس کی ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے، گمراہی میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ نزول قرآن کی شان ہے، اتنا عظیم نور ہے یہ قرآن، اور کیا عظمت ہے اس قرآن کی۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ وہ قرآن جو اتنی عظمتوں والا ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کی تلاوت کا ثواب کیا ہے، یا یہ قرآن ہماری زندگی پر اثر کیا رکھتا ہے؟ سوچنا چاہیے نا، تدبر کرنا چاہیے کہ یہ قرآن ہماری زندگی پر کیا اثر چھوڑے گا۔ 3 قیمتی سطریں سرکار نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ کَفَّارَةٌ مِّنَ الذُّنُوبِ۔ بولو ایک صفحہ ہی صحیح آج قرآن ضرور پڑھنا۔ سرکار نے فرمایا جب بندہ قرآن کھولتا ہے اور قرآن کے نورانی کلمات سے اپنے لبوں کو معطر کرتا ہے اور قرآن کے نورانی کلمات اپنی زبان پر جاری کرتا ہے، فرمایا ادھر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ قرآن کے نورانی الفاظ کو پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کیا کمال ہے اس قرآن کے اندر!
لفظ زبان پہ آئے گناہ معاف ہو گئے، ہاتھ اگر گناہ سے آلودہ ہے، اگر زبان گناہ سے معصیت کار ہے، اگر سماعتوں تک کوئی گناہ ہے، توجہ، اگر میرے قدم گناہ کی طرف بڑھ گئے ہیں، اگر میری زبان گناہ میں مبتلا ہو گئی ہے، سرکار سید الانبیاء فرماتے ہیں تم قرآن پڑھو، یہ پاکیزہ اتنا ہے کہ تمہارے گناہ گار جسم کو یہ پاکیزگی عطا کرے گا۔ جی ہاں صلوات سنیے، میں کوئی 10-15 منٹ آپ کی خدمت میں ہوں، پھر مناجات بھی ہو جائیں گی۔ کہا قرآن پڑھو تو یہ قرآن تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وَسَتْرٌ فِي النَّارِ، فرمایا جب جہنم ظاہر ہے اللہ کا عذاب ہے، مخلوق ہے جہنم، ویسے خدا کی مخلوق ہے، بڑی سخت ہے۔ آیت اللہ حائری شیرازی کے درس میں بیٹھا ہوا تو انہوں نے کہا صرف اتنا تصور کرو تم توبہ پہ آمادہ ہو جاؤ گے، تیار ہو جاؤ گے، صرف اتنا تصور کرو تمہیں توبہ کرنا پڑے گی۔ کیسی؟ اللہ کی مخلوق ہے، سخت ہے، جلاتی ہے، بجھتی بھی نہیں ہے، مرنے بھی نہیں دیتی۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آج بزرگ تو ہیں مگر بہت سارے احباب، کچھ جوان کچھ نوجوان عالم شباب میں بیٹھے ہیں، اور مبارکبادی دینی چاہیے آپ کو کہ اللہ نے آپ کو یہ شب بیداری کے لیے عطا فرمائی۔ آیت اللہ حائری شیرازی نے کہا کہ جب یہ اتنا سخت مقام ہے تو اس سے بچنا چاہیے، کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے کہ اس سے نجات مل جائے۔ ایک راستہ سرکار رسالت نے فرمایا، جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے یہ قرآن درمیان میں ڈھال بن کر اپنے پڑھنے والے کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ کس سے بچاتا ہے؟ جہنم، سعیر، حطمہ، نار، حاویہ۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا کہ یہ حاویہ، یہ جہنم کیا ہے؟ غور فرمانا۔ تیسرا اثر سرکار نے ارشاد فرمایا وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، اور ناراضگی پروردگار سے۔ تھوڑا سا روحانی ماحول بناؤ، اب داد کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے اندر اپنے آپ کو داد دو۔ اب کچھ اونچی آواز نکالنے کی، نعرہ داد کی ضرورت نہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ میں آج مصروف ہو جائے کہ میں کیا ہوں اور کیا کرنے آیا ہوں۔ بس خاموشی سے سنتے آئے۔ میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ میرے بھی آنکھوں سے کچھ اشک نکل آئے تاکہ توبہ کا ایک ماحول بن جائے۔ غور فرمائیے گا۔ وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، فرمایا جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے نا، جب ناراضگی پروردگار سے عذاب نازل ہوتا ہے تو یہ قرآن رحمت کا سائبان، رحمت کی چھت بن کر اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے عذاب سے امان عطا فرماتا ہے۔ اتنی سخت ہے یہ قرآن کا اثر ہے۔ اب فرق سوچیے گا، سرکار رسالت جب معراج پر تشریف لے گئے تو ملائکہ نے مصافحہ کیا، انبیاء نے سرکار رسالت کی ابتدا میں نماز پڑھی، جنت کی سیر کرائی گئی، سید الانبیاء کو جہنم بھی دکھائی گئی کہ یہ کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب جہنم کا نظارہ کرانے کے لیے، دکھانے کے لیے مجھے لے جایا جا رہا تھا
تو جہنم کے دروازے پر جب میں پہنچا تو 3 جملے لکھے ہوئے تھے جہنم کے دروازے پر۔ پہلا، میں آپ کو اللہ کی رحمت دکھانے لگا، پہلا جملہ لکھا ہوا تھا انا حرام علی المتہجدین، جو بندے نماز شب پڑھتے ہیں جہنم کے دروازے پر لکھا ہے کہ میں ان پر حرام ہوں۔ کیا کمال جملہ! فرصت ملی نماز تہجد کے لیے، مصلی عبادت پر آ گئے، اللہ نے جہنم کی آگ کو اس نماز تہجد پڑھنے والے پر حرام قرار دیا۔ دوسرا جملہ فرمایا انا حرام علی المتصدقین، جو بندے صدقہ دیتے ہیں۔ اگر آج شب آپ نے صدقہ نہیں دیا تو کوشش کرو کہ اس رات کے مکمل ہونے سے پہلے صدقہ ضرور دینا۔ فرمایا جو بندے صدقہ دیتے ہیں اللہ نے ان صدقہ دینے والوں پر بھی مجھے حرام قرار دیا ہے۔ بچ گئے، نماز تہجد پڑھنے والا بھی بچ گیا، جس نے صدقہ دیا وہ بھی بچ گیا۔ اور یقین سے ان باتوں کو سنا کرو، یقین کامل، چھوٹا موٹا یقین نہیں۔ تیسرا جملہ سرکار نے فرمایا جہنم کے دروازے پر لکھا تھا انا حرام علی الصائمین، جو بندے روزہ دار ہیں جنہوں نے بھوک اور پیاس کی شدت کو دنیا میں برداشت کر لیا ہے، جہنم کہہ رہی ہے کہ اللہ نے مجھے ان لوگوں پر بھی حرام قرار دیا۔ یہ کمال رحمت پروردگار۔ صدقہ دے جہنم حرام، روزہ رکھے جہنم حرام، نماز تہجد پڑھے جہنم سے نجات۔ رجب سے لے کر ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں تک مجھے یہ شرف ہے کہ میں یہ ساری دعائیں پڑھتا ہوں۔ ان ساری دعاؤں کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ سمجھو کیا مانگتے رہے ہو 3 مہینے اللہ سے، کیا مانگتے رہے ہو؟ 1، پروردگار لمبی زندگی عطا کر۔ عجیب ہے، 3 مہینے مناجات کے ہیں اور ان میں آئمہ نے جو تعلیم دی ہے ان میں سب سے پہلی دعا ہے کہ پروردگار لمبی زندگی طول عمر عطا فرما۔ 2، میرے مالک حج بیت اللہ عطا فرما۔ کمال ہے حاجی صاحب، حج بیت اللہ عطا فرما۔ تیسری دعا یہ ہے میرے مالک میرا نحیف ضعیف بدن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، پروردگار جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ یہ 3 دعائیں ہیں جو ان 3 مہینوں کی دعاؤں کا خلاصہ ہے۔ میرے مالک جہنم برداشت نہیں تھی، یہ دعائیں مانگتا ہے انسان۔ رجب میں کیا دعا مانگی؟ حرم شیبتی علی النار، میرا اللہ جوان تھا، جوانی شباب ہے نا انسان کے اندر، تو انسان کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، حتیٰ گلی کوچے کی خاک اور مٹی بھی اگر لباس پہ لگ جائے تو اس سے بھی آدمی نالاں اور ناراض ہوتا ہے، جوانی جو۔ لیکن جب بڑھاپا آتا ہے اسی انسان کا غرور جوانی وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ سنو قیمتی بات ہے،
پھر التجا کا انداز بدل جاتا ہے. وہی جو اتنا متکبر مزاج تھا جب ریش سفید ہو گئی نا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے یہی کہتا ہے میرے مالک حرم شیبتی علی النار، میرے مالک میرے بڑھاپے پر کرم فرما دے، اس جہنم کو میرے بڑھاپے پر حرام کرا دے. میں مناجات کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم جگر پڑتا ہے. جوانی میں ہر انسان کچھ نہ کچھ خطائیں کر بیٹھتا ہے. جو امان میں رہتے ہیں وہ بڑے باکمال ہیں، غلطی کر بیٹھتا ہے. میں نے پہلے یہ سنا تھا، اب میں نے تجربہ کیا کہ جب ریش سفید ہو جاتی ہے نا اور انسان مصلی عبادت پر جاتا ہے، اپنے جوان بچوں سے چھپ چھپ کر انسان اللہ کے سامنے گریہ کرتا ہے. کہیں یہ پوچھ نہ لے بابا تو وقت سحر اتنا روتا کیوں ہے، تو آنسو کیوں بہاتا ہے. جوان اولاد سے بوڑھا باپ خلوتوں میں اللہ سے راز و نیاز کرتا. اس لیے کہتا ہے مالک حرم شیبتی علی النار. پھر کہتا ہے اجرنا من النار یا مجیر، اے نجات دینے والے مجھے آتش جہنم سے نجات دے دے. دو دعائیں اور قرآن سر پہ رکھ کر کہتا ہے ان تجعلنی من اتقائک من النار. پروردگار شب قدر کے احسانات میں سے، روحانی ماحول بناؤ تمہیں واسطہ خدا کا، ذہن سے افکار نکال دو. آج آپ پاکیزہ ہونے کے لیے آئے ہیں. کہا پروردگار شب قدر میں آج اتنا انعام دے دے، جن لوگوں کو تو نے آتش جہنم سے بری کیا ہے، آزاد کیا ہے، مجھے بھی ان آزاد شدہ لوگوں میں سے قرار دے. اس سے بڑی کیا التجا. کتنے خوش بخت لوگ ہوں گے جنہیں پروردگار نے آج کی شب جہنم کی آگ سے آزاد بری کر دیا. آپ بھی دعا مانگے ان تجعلنی من اتقائک من النار، میرے اللہ مجھے بھی جہنم سے آزاد شدہ لوگوں میں سے قرار دے. کس رات میں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں؟ شب قدر، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا جو بندہ شب قدر احیاء کرے یعنی بیداری میں رہے خوش بخت ہے. کیا ہوتا ہے؟ کا حول عنہ العذاب الى السنۃ القابلہ، اللہ رب العزت اگلے سال تک اس بندے سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے. ایک رات کی بیداری، حیران نہ ہوا کرو، رحمت خدا کو دیکھو. اللہ رب العزت اگلے سال تک مالک کائنات حول عذاب کو ہٹا دیتا ہے. پھر سرکار امام باقر نے ارشاد فرمایا من احیا لیلۃ القدر غفرت لہ ذنوبہ، جو بندہ شب قدر بیدار رہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یبن رسول اللہ کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ میں تو ہر سانس کے ساتھ گناہ کرتا ہوں، میں تو ہر قدم کے ساتھ گناہ کرتا ہوں، میں ہاتھ ہلاتا ہوں تو اللہ کی معصیت کرتا ہوں، پلک جھپکتا ہوں تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں. یبن رسول اللہ میں جو سر سے لے کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کے سر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ کا ولو کانت ذنوبہ عدد نجوم السماء، کا تمہیں اللہ کی رحمت میں یقین ہی نہیں ہے اگرچہ اس بیداری کرنے والے کے گناہوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو، پہاڑوں
پہاڑوں کے وزن کے برابر ہو، سمندروں کے پانیوں کے قطروں کے برابر بھی ہو، جب یہ آئے گا اپنی آنکھوں کو جب بیداری کی لذت یہ دے گا، ادھر اللہ کی رحمت اسے آغوش میں لے گی، کہا جائے گا جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جائے۔ صلی علی محمد۔ آسماں کے ستاروں کی تعداد کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں کے وزن کے برابر گناہ لے کے آئے ہو، تمہارا ایک آنسو ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ میں سرکار ابا عبداللہ الحسین کی ایک حدیث سناؤں آپ کو اور پھر میں دعا کی طرف چلتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا البکاء من خشیت اللہ تطفئ بہارا من غضب الرب۔ ایک طرف اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا سمندر چل رہا ہے، بہت زیادہ ناراض کر بیٹھے ہیں خدا۔ ایک طرف کیا ہے، آج کی شب کا پروردگار بڑی معصیتیں ہیں، بہت غلطیاں کر بیٹھا۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھ کر روتا ہے، البکا یعنی روتا ہے، من خشیہ اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے روتا ہے، کہا اللہ کے غضب کے سمندروں کو تمہارا ایک آنسو ختم کر دیتا۔ ماحول بناؤ، ذرا تھوڑا سا التجا کرو، مضطرب ہو جاؤ، اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو کہ میں آج پاکیزہ ہونے کے لیے آیا ہوں، گناہ بخشوانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ نہ کوئی شو ہے، میں چھوٹا سا ایک لفظ استعمال کروں، یہ کوئی نمائش نہیں ہے۔ استاد حسین انصاریان کہا کرتے تھے یہ ان گناہ گاروں کی محفل ہے جو گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تھے، آج شکست کھا کر اسی کی رحمت کی آغوش میں آنا چاہتے ہیں۔ کیا جملہ کہا ہے، مجھ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تھے، آج خدا کی رحمت کی آغوش میں آنا چاہتے ہیں۔ مضطرب ہو جاؤ، یہی ماہ سیام۔ تھوڑا سا انداز بدلو، اچھے انداز میں بیٹھو۔ 19 کی شب کو اتنے مضطرب تھے علی، اجرکم اللہ۔ میں نے 4 سطریں کہنی ہیں۔ زینب صغرا ام کلثوم کے گھر علی نے روزہ افطار کیا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ بنانا ذرا ماحول تمہارے اپنے ہاتھ میں، میں سب سے گناہگار بیٹھا ہوں۔ زینب صغرا بی بی ام کلثوم کہتی ہیں میرے بابا اتنے مضطرب تھے، کبھی مصلی عبادت پر جاتے تھے، کبھی گھر کے صحن میں آ کے ستاروں کی طرف دیکھتے تھے۔ قبلہ جو جملہ ہے نا جگر پھٹتا ہے۔ بی بی کہتی ہیں 2 جملے میرے بابا نے کہے، ایک مرتبہ کہا اللہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ اے علی کی بیٹیوں کو پرسہ دینے والوں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرا جملہ علی نے کہا، سن رہی ہے بیٹی، جملہ کہا ہے علی نے، آج میں نے سارا یہی پڑھنا ہے۔ جملہ کہا علی نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر علی نے کہا یہی وہ رات ہے۔
عزادارو جب علی نے کہا نا کہ یہی وہ رات ہے، بی بی ام کلثوم قریب ہوئی اور قریب ہو کر پوچھتی ہے بابا یہ کیسی رات ہے؟ عزادارو پردیس ہو، بیٹی ہو، علی جیسا امام ہو۔ عزادارو جب ام کلثوم نے پوچھا نا بابا یہ کیسی رات ہے، عزادارو علی کہتے ہیں ام کلثوم یہ میری اور آپ کی جدائی کی رات ہے۔ اجرکم اللہ، جو آواز بلند کر سکتے ہو کر لیا کرو، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ عزادارو کہا یہ میری اور آپ کی جدائی کی رات ہے۔ عزادارو جدائی کا نام آنا تھا زبار صاحب، ہاں سب عزادار بیٹھے ہوئے، یہ شہزادے جوان بیٹھے، اللہ نے انہیں بڑے عشق عزا عطا فرمائے ہیں۔ عزادارو بس اتنا پڑھنے کا دیو، سطر کی قدر فرمانا قبلہ جیسے جیسے نا 19 کی شب ڈھلتی گئی، علی کی بیٹیوں کے سر پہ یتیمی کا سایہ بڑھتا گیا۔ اجرکم اللہ، شاید میری زبان میں طاقت نہ تھی، میں نہیں سمجھا سکا آپ کو۔ عزادارو جیسے جیسے 19 کی شب ڈھلتی گئی، زینب کلثوم کے سر پہ یتیمی کا سایہ بڑھتا گیا۔ بابا علی جیسا ہو، پردیس بھی ہو، اور بیٹیاں زینب ام کلثوم جیسی ہو۔ اجرکم اللہ، خدا تمہاری جوانی و سلامت رکھے۔ میں اتنا پڑھنے کا عادی ہوں۔ عزادارو جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی نا، جب رات کا آخری پہر آیا نا، عزادارو کوفہ کا مؤذن گلدستہ اذان پر آیا۔ ہائے 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 ہائے، اجرکم اللہ، نہیں حق ادا کرنا کہ بلا جیسے ہی رات کا تیسرا پہر آیا نا بیٹا، ہاں علی کوفہ کا مؤذن گلدستہ اذان پر آیا۔ عزادارو علی نے آ کر کہا اللہ اکبر۔ عزادارو کوفہ کی ہر مزدور نے اپنے وارث کو جگایا، اپنے بچے کو جگایا، جگا کر کہہ دیا اٹھو، لگتا ہے علی کی آخری اذان ہے۔ اجرکم اللہ، خدا زندگی دے، یہ جتنے جوان بیٹھے امیر المومنین کے صدقے میں تمہیں اللہ جوانیاں نصیب کرے۔ عزادارو کہا اٹھا، سنو، لگتا ہے علی کی آخری اذان ہے۔ عزادارو اذان مکمل ہوئی، محراب کی زینت علی۔ عزادارو محراب مسجد میں آئے، نمازیوں کی صفیں لگی، لو جملہ سننا، ادھر علی نے کہا اللہ اکبر، اللہ اس پہ لعنت کرے، ابن ملجم ستون کے پیچھے چھپ کر آ گیا۔ سنو عزادارو، ہاں ام المصائب کا نمازی بابا، عزادارو علی نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کیا، دوسرے سجدے کے لیے علی نے ہاتھوں کو ٹیکا، ہاتھوں کو ٹیک کر علی نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اس ظالم نے زہر میں بجھی تلوار کا وار کیا۔ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں ادھر سر بھی اوپر آ رہا تھا، اس ظالم نے تلوار بھی زور سے ماری۔ کہتا ہے علی کا سر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، ایسے تقسیم ہوا جیسے قاری قرآن کھولتا ہے۔ اجرکم اللہ، سب کو یا علی تیری مظلومیت پہ قربان، یا علی یہ تیرے رونے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزادارو ادھر ہاں سر 2 نیم ہوا، عزادارو ہاں علی نے نہ میرا، 2 جملے بڑے سخت ہیں۔ عزادارو معصوم ہستیوں میں سے عزادارو 2 ہستیاں ہیں، عزادارو جب جن پہ وار ہوا تو ان کا چہرہ زمین پہ آ لگا۔ عزادارو ایک کوفہ کا نمازی علی تھا، جب زور سے تلوار لگی نا علی کا چہرہ محراب میں تھا، ارے مٹی اٹھا کے سر میں ڈالی، علی نے اعلان کیا فزت ورب الکعبہ، زینب کا نمازی بابا کامیاب ہو گیا۔ دوسرا وہ حسین غریب تھا، عزادارو جب
ظالم نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے عزادر و تیر مارا، حسین دائیں رخسار کے بل خاک کربلا پہ گرا۔ اب ہاتھ اٹھا گو یا حسین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا زندگی دراز کرے سب کی۔ عزادر و ادھر علی نے پڑھا، ٹھہر جاتا ہوں، ادھر علی نے پڑھا فزت و رب الکعبہ، ادھر جبرائیل نے نوحہ پڑھا۔ میں نے صرف 2 سطریں اور پڑھنی ہے، پھر دعا کے دوران ایک توسل کروں گا۔ عزادر و ادھر علی نے کہا جیتے رہو بیٹا، فزت و رب الکعبہ، ادھر جبرائیل نے نوحہ پڑھا، کہا دنیا والو ہدایت کا چراغ بجھ گیا، دنیا والو ہدایت کا ستون گر گیا، دنیا والو علی مارا گیا۔ عزادر و کوفہ کے ہر مرد ہر عورت نے سنا علی مارا گیا۔ سنو ذرا جملے ماتم کرنا، عزادر و لوگ تفصیلاتی انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں روایت پڑھتا ہوں، میں روزے سے بھی رہتا ہوں، ماہ رمضان بھی ہے۔ ذرا جملے سنیے گا، ارباب مقاتل نے لکھا ہے کوفہ میں جتنے مرد تھے عزادر و وہ بھی مسجد کوفہ کی طرف دوڑے، جتنی مستورات تھی وہ بھی مسجد کوفہ کی طرف دوڑے، علی کے گھر میں بھی جتنے مرد تھے وہ مسجد کی طرف، جتنی بیویاں تھی وہ بھی مسجد کی طرف۔ عزادر و علی کے گھر میں ایک بی بی رہ گئی جس کا نام بابا نے اللہ کے حکم سے زینب رکھا تھا۔ امت نے اتنا ظلم کیا، وہ زینب نہ رہی، ام المصائب بن گئی۔ عزادر و زینب 70 مرتبہ دروازے تک آئی، کبھی مصلی عبادت پر آئی، جب آخری مرتبہ دروازے پہ آئی آواز آئی دروازے تک آتی ہو، اب باہر کیوں نہیں جاتی؟ بی بی آواز دے کے کہتی ہے مجھے 3 جمادی و ثانی یاد آ جاتی ہے، اماں کا جنازہ تھا، میرا سن چھوٹا تھا، میرے بھائی چھوٹے تھے، ارے علی نے غربت میں اماں کا جنازہ اٹھایا، میں جنازے کے نیچے آئی، میرے بابا سے برداشت نہ ہوا، میں کیسے باہر آؤں، آج میرا بابا زخمی ہے۔ اجرکم اللہ، زندگی خدا زندگی اللہ 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 اللہ۔ عزادر و یہ مسجد کا محراب ہے نا، یہ مسجد کا محراب ہے۔ عزادر و حسن نے نماز پڑھائی، ایک سطر اور کہہ دیتا ہوں، حسن نے نماز پڑھائی، عزادر و زخمی بابا ہے، حسن مولا نے نماز پڑھائی، قبلہ رونے کا مقام ہے، وہ علی جو فاتح خیبر تھے، عزادر و مولا حسن نے نماز پڑھائی، عزادر و علی کا سر امامے سے بندھا ہوا ہے، خون جاری ہے، داڑھی رنگین ہو چکی ہے، نہیں شاید سمجھا نہیں سکا، دہڑی رنگین ہو چکی ہے۔ عزادر و محراب کی دیوار سے نہ علی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، عزادر و میرا جگر پھٹتا ہے، میں سید بھی ہوں، آپ عزادار بھی ہیں، جملے سننا، ارباب مقاتل لکھا ہے علی کبھی دائیں گر جاتے تھے، کبھی بائیں گر جاتے تھے، کبھی غشی سے آنکھ بند ہو جاتی تھی، کبھی آنکھ کھل جاتی تھی، نماز مکمل ہوئی، چادر بچھائی گئی، بیٹوں نے علی کو سہارا دیا، زخمی علی کو لے کے چلے نمازیوں، پیچھے نمازی، آگے آگے زخمی علی۔ عزادر و ماتم کیا ہو رہا تھا؟ واہ علیہ واہ مظلومہ، ماتمدار بیٹھے ہو، عزادر و ماتم ہو رہا تھا۔ عزادر و جب گھر قریب آیا نا، علی نے 2 جملے کہے، پہلا جملہ کتنا احساس ہے بیٹیوں کا، عزادر و علی نے پہلا جملہ کہا حسن بیٹا مجھے سہارا دو، میں چل کے جانا چاہتا ہوں، آج تک میں اس انداز میں گھر نہیں گیا۔ عزادر و ایک طرف حسن ایک طرف حسین، علی زخمی ہے، سہارا دے کے گھر لے گئے، لو جوانوں میں اب التجا کر رہا ہوں، ذرا ماتم کی آواز گریہ کی صدا ہو جائے، دعا لے لیتا ہوں۔ عزادر و پھر علی نے دوسری بات کہی، کہا حسن بیٹا، کہا جی بابا، کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہا بابا یہ نمازی رو رہے ہیں، کوفہ کے نمازی رو رہے ہیں، کہا میرا گھر قریب ہے،
حسین سے کہو دور چلے جائے۔ کہا بابا یہ تو کوفہ کے نمازی ہیں۔ کہا علی کا حسن جب میں زخمی حالت میں گھر جاؤں گا میری بیٹیوں کے بہنوں کی آواز بلند ہوگی، علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ کوفہ کے نمازیوں کے کانوں تک میری بیٹیوں کے رونے کی آواز آئے۔ جو نجف کے زوار بیٹھے ہو تم پر واجب ہے نجف کا رخ کرو کہ یا علی اس وقت قبر میں کیسے آرام آیا جب یہی زینب یہی کوفہ نمازی نہیں شرابی تھے۔ انگلیاں اٹھا کے کہتے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ زہرا اللہ اللہ اجر و کمل اللہ۔ زیادہ وقت نہیں گزرانا، 2 سطریں اور سن لو۔ ابھی دعا جوشن کبیر پڑھیں گے، اس میں ایک جملہ آتا ہے میرے اللہ میں اپنی آرزویں لے کے آیا ہوں، میں اپنی آرزویں لے کے آیا ہوں۔ تدفین نہیں پڑھتا، 2 آرزویں سن لو آخری آدمی تک، بچہ جوان بوڑھا حسینی عزادار ماتمدار، علی و بطول کی بیٹیوں کی یتیمی کو رونے والا۔ خدا کی قسم جوان بیٹھے ہو میں پیشانی چومنے کے لیے تیار ہوں۔ آج یہ اشک عزا یہ توبہ کے اشک ہے، وسیلہ علی بن ابی طالب ہے۔ قبلہ جب 21 کی سحری کا وقت آیا نا میں نے مقتل میں پڑھا ہے 2 آرزویں پڑھتا ہوں جامعۃ الحسنین میں بیٹھ کے نا آج تہ دل سے دعا دے کے جانا، ساتھ والے مومن کو ضرور دعا کرنا، کوئی بیمار آپ کے سامنے ہے اس کے لیے دعا کرنا، کوئی تنگ دست ہے اس کے لیے دعا کرنا، بے روزگار ہے اس کے لیے دعا کرنا، پریشان حال ہے اس کے لیے دعا کرنا، رزق و روزی کی فراوانی کی دعا کرنا، اپنے لیے کچھ نہ مانگنا، ساتھ والے مومن کے لیے مانگنا، اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ قبلہ جب سحری کا وقت قبلہ سننا 21 کی سحری کا وقت قبلہ قریب آیا نا، جب قریب آیا نا 2 آرزویں میرے سامنے آئیں۔ عزادار و علی نے وصیت کی نہیں سناتا، وصیتیں کر چکے۔ علی نے پہلی وصیت کی کہا حسن میرے بعد تو امام ہے، حسین بہنوں کا خیال رکھنا۔ ہائے 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 سنتے آ ذرا، حسین بہنوں کا خیال رکھنا۔ عزادر و وصیتیں ہو گئی، عباس کو جو وصیت ہوئی نہیں پڑھتا، عزادر و وقت کم ہے۔ عزادر و علی نے ایک جملہ کہا حسن کہاں گئی میرے لہجہ کی وارث زینب؟ ہوئے 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 ام المصائب کے عزادار بیٹھے ہیں، میں خالی ہاتھ چلا جاؤں یہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ کہاں گئی میرے لہجے کی وارث میری بیٹی؟ عزادر حسن مولا نے کہا بابا وہ پاؤں کی جانب خاک پہ بیٹھ کے رو رہی ہے۔ عزادر علی نے کہا ذرا میرے سامنے آؤ۔ علی کی بیٹی سامنے آئی، علی کی آرزو سنو، پھر بی بی کی آرزو سننا، مجھے دعا دے دینا۔ علی نے آرزو کیا کی؟ علی نے کہا تجھے اللہ نے میرا لہجہ دیا ہے زینب، میرا جی چاہتا ہے مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ ہوئے 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 یار کتنے جگہ کے عزادار بیٹھے ہو۔ زینب جوان ماتم کر کے رونا، کہا زینب مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ علی کی بیٹی نے یا یوں پڑھا جاتا ہے مریم کربلا نے زبان صاحب سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کرنا شروع کی، کچھ آیتیں پڑھی، عزادر و علی کی بیٹی خاموش ہو گئی۔ علی نے نہ زخمی سر اٹھایا، بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کر علی کہتے ہیں کچھ اور پڑھو۔ کہا بابا جس حجرے میں مجھے قرآن پڑھنے کا حکم دے رہے ہو اب میرے بھائی موجود ہیں، بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، میں بنی ہاشم کے جوانوں کے سامنے قرآن کیسے پڑھوں؟ عزادر و نجف کا رخ کر کے کہو وہ زینب جو بھائیوں کی موجودگی میں علی کے سامنے قرآن نہ پڑھ سکی، اللہ جانے شرابی کے دربار میں خطبے کیسے دیتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی یہ آرزو ہے، یہ علی کی آرزو ہے۔ اب اگر میرے ساتھ عزاداری کرنی ہے نا
اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھو، اگر ماتم میں بدل لینا پھر دعا کر لینا۔ میں دوسری آرزو پڑھتا ہوں، میں زندگی میں یہ دوسری یا تیسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں، یہاں کبھی نہیں میں نے پڑھی، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، آج پڑھ دیتا ہوں۔ علی نے آرزو کی، اے زینب اے شہزادی مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عزادارو اب جب قرآن مکمل ہو گیا، بی بی پڑھ چکی جتنا پڑھنا تھا، عزادارو بابا کے قریب ہوئی جوان، بابا کے قریب ہو کے سننا، ذرا ایک مرتبہ سر اٹھاؤ نا، بابا کے قریب ہوئی اور قریب ہو کرنا علی کی بیٹی کہتی ہے بابا میری بھی آرزو ہے۔ کہا کیا تمنا ہے؟ کہا بابا جاتے جاتے مجھے کربلا سناتے جاؤ۔ اجرکم اللہ، ذرا ہاتھ اٹھ جائیں اور دعا میں بدل جائیں۔ بابا جاتے جاتے مجھے کربلا سناتے جاؤ۔ کہا زینب تمہیں کس نے کربلا کا بتایا ہے؟ کہا پھپھی ام ایمن نے، تسلی سے سنو، کہا پھپھی ام ایمن نے مجھے بتایا ہے کوئی کربلا ہے۔ کہا اور کیا بتایا؟ کہا پھپھی نے بتایا ہے زینب تیرے جوان مارے جائیں گے، تیرے مہمان مارے جائیں گے۔ علی کی آنکھیں نہیں تھی، کوئی ساون کے بادل تھے۔ علی پوچھتے پھوپھی ام ایمن نے اور کیا بتایا ہے؟ عزادر علی کی بیٹی کہتی ہے جملہ لینا جوانو، ہاتھ اٹھ جائے دعا میں بدل لینا۔ کہا بابا پھوپھی نے بتایا ہے وہ کربلا میں اتنا ظلم ہوگا تو چادر کے لیے ترسے گی، حسین کفن سے محروم رہے گا، تیری چادر لٹ جائے گی، بے کفن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ادا کیا آپ نے، حق ادا کیا۔ کہا تیری چادر لٹ جائے گی، تو محروم چادر رہے گی، حسین کفن کو ترسے گا۔ عزادرو یہ بی بی سنا رہی ہے کہ مجھے پھوپھی ام ایمن نے، ایت اللہ قزوینی نے لکھا ہے کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ جملہ سننا، میری طرف دیکھنا عزادار۔ کہا تو محروم چادر رہے گی، حسین کفن کو ترستا رہے گا، بے کفن لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ عزادرو ادھر بی بی خاموش ہوئی۔ علی نے کہا اور کیا بتایا ہے؟ کہا بابا بس اتنا بتایا ہے۔ سنو اب علی نے نہ خدا کی قسم روتی ہوا کو سے کہا زینب کربلا سے آگے ہے۔ کہا بابا اور کیا ہوگا؟ کہا تیرے ہاتھ پسے گردن باندھے جائیں گے، جس کوفہ میں شہزادیوں علیش کی گلیوں میں پھرایا جائے گا، چھتوں سے عورتیں تمہیں پتھر مارے گی، کہے گی یہ علی کی، یہ باغی کی بہن ہے، ہائے زینب تو جڑ جائے گی۔ کی گلیوں میں پھرایا جائے گا، اور جس کوفہ میں شہزادی رہی ہو انہی گلیوں میں پھرایا جائے گا۔ لو مزاج ملاؤ ذرا تھوڑا سا۔ عزادرو سوچتی تھی وہ کیسا کوفہ ہوگا۔ عزادرو آ گیا 61 ہجری، 2 منٹ اور ہمت کرو، آ گیا 61 ہجری کا کوفہ۔ سننا جوان، آ گیا 61 ہجری کا کوفہ۔ عزادرو ماحول کیسا تھا؟ مارے گئے بھائی، لٹ گئی چادر، ہائے 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 ہائے، بے پلاں سواریوں پہ بیٹھ کے آ گئی رسول زادیاں۔ نہیں 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 نہیں، حق ادا کرو ذرا جو جوان بیٹھے ہو۔ عزادرو آ گیا 61 ہجری کا کوفہ۔ ارباب مقاتل نے لکھا، میں آخری 2 منٹ پڑھ رہا ہوں، ارباب مقاتل نے لکھا ہے خدا سب کی زندگی دراز کرے، سب ایک دوسرے کو دعا کرو، اللہ کسی بھی دنیاوی پریشانی میں مبتلا نہ کرے، اللہ افواج ایران کو دشمن پہ غلبہ عطا فرمائے، اللہ قاتلین ظالمین مستقبرین کو اللہ دنیا میں ذلیل و رسوا کرے، اس شہید کے خون کے صدقے میں عالم تشیع کو اللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ جملے ذرا سننا، عزادرو میں پھر کہتا ہوں، آ گیا 61 ہجری کا کوفہ، مارے گئے بھائی، لٹ گئی چادر، خالی ہو گئی گودیاں،
अज़ादरो बेपलान सवारी पे सुनना, मैंने एक सतर पढ़नी है। बेपलान सवारी पे अली की बेटी बैठी है। अज़ादरो चलते चलते ना ये सवारी एक मकान की छत के करीब आके रुक गई। अज़ादरो छत पे कूफा की एक औरत बैठी है। अज़ादरो जुमले सुनना, कभी चेहरा देखती है, कभी मजबूरी देखती है। हाय हाय हाय, हसानी ज़हरा का मातमदार कोई नहीं बैठा। जवान मातमदार बनो, आज़ादार बनो। कभी चेहरा देखती है, कभी मजबूरी देखती है। सोचती रही लगती तो किसी शरीफ घराने की है, अल्लाह जाने उजड़ कैसे गई। हाय हाय, जामिअतुल हसनैन में कोई नहीं आया बीबी को रोने। अजर कमल अल्लाह, जुमले सुनना, खुदा हर हर आंसू के बदले तुम्हें जन्नत अता फरमाए। जुमले सुनना, सवारी रुकी है, मकूफा की औरत देखती है। मैं सतर एक पढ़ने के लिए आया था, वही पढ़ रहा हूँ। अज़ादरो कुछ देर सोचने के बाद ना वो कूफा की मस्तूर, आप ताज़ा उम्रा करके आए हैं, ज़रूर दुआ करना, 40 दिन दुआ कबूल होती है। अज़ादरो वो कूफा की मस्तूर अज़ादरो एक मर्तबा करीब हुई, करीब होकर कहती है, कैदी बीबी एक सवाल करूं, जवाब दोगी? अली की बेटी कहती है, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? कहा, कैदी बीबी तेरा चेहरा अली की बड़ी बेटी के चेहरे से मिलता है। समझ गए जो कहना चाह रहा था। यही सतर पढ़ने आया था शाम गरीब शबे कदर में। अज़ादरो कहती है, बीबी आपका चेहरा अली की बड़ी बेटी के चेहरे से मिलता है। अब्बास का अलम उठाते हो ना, फख्र किया करो। कहा तेरा चेहरा अली की बड़ी बेटी के चेहरे से मिलता है। अज़ादरो उस वक्त बीबी तड़प गई और तड़प कर सानिया ज़हरा कहती है, उम्मे हबीबा पहचाना नहीं है, मैं ज़ैनब हूँ। कहा अगर तू ज़ैनब है तेरा अब्बास कहाँ? अगर तू ज़ैनब है हुसैन कहाँ? अगर तू ज़ैनब है तेरे भाई कहाँ? उस वक्त बीबी ने कहा करबला में मारे गए, बेगोरो कफन छोड़ के आ गई। अजरो कमल अल्लाह। आप थक गए, मैं एक सतर और लेके बैठा हूँ, दुआ में नहीं पढ़ूंगा। अजरो कमल अल्लाह। कहा मेरे 9 भाई, बीबी ने कहा मेरे 9 भाई मारे गए। अज़ादरो कहा बीबी 9 भाई मारे गए। जुमला सुनो, मेरे 9 भाई मारे गए। अभी कूफा की औरत को ना, हाँ, जनाब सामा उम्मुल मसाइब अपनी दास्तान गुर्बत सुना रही थी। अज़ादरो इतने में ना जवान सुनना जरा, सरों वाले नेज़े सामने आए। हाय 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 हाय, अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। अज़ादरो बीबी अपनी गुर्बत की दास्तान सुना रही थी। हम लुट गए, चादर न रही, खैमे जल गए, नेज़े लगे, बच्चे सहमे हुए थे। अज़ादरो मैं बेगोरो कफन 9 भाई छोड़ के आ गई। अज़ादरो इतने में सरों वाले नेज़े आए। उम्मे हबीबा कहती है, बीबी जो 9 भाई मारे गए उनके सर कहा नेज़ों पे। अब जुमला सुनना, कहा जब सरों वाले नेज़े हैं ना, कहा बीबी तारुफ करा सकती हो? अब हुसैन के सदके में तुम्हारी जिंदगी है। मैं जुमला कहा करता हूं, अगर जीना है तो हुसैन पे मरना होगा, हुसैन पे मरना ही जिंदगी है। अब जरा ये जुमला ले लो, अब मसाइब की सतर पढ़ने लगाओ। अज़ादरो जब सरों वाले नेज़े सामने आए ना, कहा बीबी तारुफ करा सकती हो, ये कौन है? अली की बेटी ने कहा ये सबसे ऊंचे नेज़े पर जख्मी पेशानी वाला हुसैन है। ओए ओए ओए, नहीं समझ सके मैं जख्मी पेशानी क्यों पड़ी है। अज़ादारो, और जिसे मरने के बाद भी पत्थर मारे गए, अज़ादारो ये जख्मी पेशानी वाला हुसैन है। कहा ये उम्मुल बनीन के बेटे हैं। अज़ादारो बीबी तारुफ कराती गई। लो जामिअतुल हसनैन का मजमा, जब बीबी ने 8 सर गिनवा दिए, तारुफ करा दिया ना, उम्मे हबीबा कहती है, बीबी आपने तो कहा था मेरे 9 भाई मारे गए, वो 9वां सर कहाँ गया? लो जामिअतुल हसनैन में शबे कदर में आने वालों, अली की बेटी ने घोड़े की गर्दन में इशारा किया, कहा ए उम्मे हबीबा, अब्बास का सर जालिमों ने
گھوڑے کی گردن میں ڈالا، آخر کیوں کپڑے میں باندھا؟ جب عباس اترے ظالموں نے اتنے نیزے مارے، ارے سر نیزے پہ لگنے کے قابل نہ تھا، کپڑے میں باندھا، گھوڑے کی گردن میں ڈالا۔ علی کی بیٹی کہتی ہے ام حبیبہ نہ محافظ بچا نہ چادر بچی، میں لوٹ کے کوفے آ گئی۔ اب دعا کے لیے ذرا ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ بڑا توسل کیا، یہ آپ کا اپنا مقدر ہے، بڑا توسل ہو گیا۔ ایک لفظ ہے اللہ کو پکارنا ہے، کیا کرنا ہے؟ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے لیے سب سے خوبصورت لفظ کیا ہے؟ الہی العفو، اے اللہ عفو فرما دے۔ سب کوئی 8-10 مرتبہ جتنی کسی کو توفیق ہوتی ہے ایک مرتبہ میں کہہ دیتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو اشک عزا عطا فرمائے، یہ اشک توبہ بھی ہے، اشک ندامت بھی ہے، اشک عزا بھی ہے۔ اس کی کہی ہاں میں جتنا پڑھوں اتنا کم ہے۔ یہ عظمتوں والا سے صحیفہ گناہ دھل جاتا ہے، یقین رکھو صحیفہ گناہ ان آنسوؤں سے دھل جاتا ہے۔ پھر بھی شب قدر ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، سب کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے نا اللہ کو پکارو۔ الہی میرے اللہ تجھے علی و بطول کی بیٹیوں کی غربت کا واسطہ میں بار گناہ لے آیا ہوں، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ پھر کہو الہی العفو، کہو سب کہو، نہیں ذرا اچھے انداز میں الہی